عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم حاضرین، پچھلے جمعہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک صفحہ آپ کے سامنے رکھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کس طرح سلوک فرمایا کرتے تھے. چند باتیں میں نے پیش کی اور آج سیرت النبی کا ایک دوسرا صفحہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات سنیں، ہم بھی سنیں، معلوم کریں اور اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ کیا ہماری زندگی اس کے برابر ہے یا اس کے خلاف ہے. اگر اس کے خلاف ہے تو ہم اپنی زندگیوں کو ٹھیک کر لیں، اسی میں ہماری کامیابی ہے. قرآن پاک کی جو آیت شریفہ اس وقت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مہر کا تذکرہ فرمایا ہے. دولہا دلہن، لڑکا جب اپنی دلہن سے نکاح کرتا ہے تو چند چیزیں ایسی ہیں جو نکاح مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے. ان میں سے ایک چیز ہے مہر، جو لڑکا اپنی ہونے والی دلہن کو دیتا ہے. یاد رکھیے، مہر جو ہے وہ زمانے جاہلیت میں بھی تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عربوں کے معاشرے میں مہر دینے کا رواج تھا، اور شرفائے عرب جو کفر و شرک میں تو مبتلا تھے، لیکن مہر کا تذکرہ نکاحوں میں اپنی ضرور کیا کرتے. کچھ غلطیاں تھیں اس میں. ایک غلطی یہ تھی مہر کے سلسلے میں کہ عرب لوگ پہلے تو مہر بیوی کو دینا جو نکاح میں طے ہوا ہے بہت کنجوسی کرتے تھے، دینا نہیں چاہتے تھے، اور مہر کو صرف بولنے زبانی جمع خرچ کرنے کی چیز سمجھتے تھے، دیتے نہیں تھے. لیکن زبردستی کرنے پر کبھی کبھی تنگدلی کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ دے دیا کرتے تھے. یہ غلط چیز ہے. دوسری بات یہ تھی، دوسری غلط چیز یہ تھی رسم و رواج میں کہ مہر جو لڑکے والوں کی طرف سے دیا جاتا تھا وہ لڑکی کے ہاتھ کو پہنچتا ہی نہیں تھا، لڑکی کا باپ بڑا بھائی کھا جاتا. حالانکہ جو مہر کی رقم ہے وہ مکمل عورت کا حق ہے، اس کے ہاتھ میں پہنچنا چاہیے. وہ اگر لے لے اور اپنے بیرو میں رکھ لے، اپنی المارہ میں رکھ لے، یا اٹھا کے صدقہ کر دے یا پھاڑ کے پھینک دے، اس کا حق ہے، جو چاہے کرے. عورت کے ہاتھ میں مہر کا پہنچنا ضروری ہے. اہل عرب جاہلیت میں مہر اصول کر کے عورت کے اولیاء کھا جایا کرتے تھے، اس کو دیا نہیں کرتے. آج کل عام طور پہ عورت مہر کی رقم اپنے ہاتھ میں لینے کو عیب سمجھتی ہے. پتہ نہیں کیا سوچیں، کیا سمجھیں کہ چند روپے کی رقم ہے، عورت اپنے ہاتھ میں لے رہی ہے، اس کو
اپنے پاس رکھ رہی ہے، یہ عیب نہیں ہے، اسے سمجھ کر رکھیے، اپنی بیٹیوں کو سمجھا کر رکھیے کہ مہر جو ہے خالص اللہ کا دیا ہوا حق ہے، اور عورت کو شوہر کے ہاتھ لگانے سے پہلے ادا کر دینا ضروری ہے۔ عورت کو اپنے ہاتھ میں لے لے، اس کے بعد چاہے اپنے شوہر کو واپس کر دے یا چاہے اپنے پاس رکھ لے یا اپنے والد کے پاس امانت کے طور پر رکھ دے کہ ابا جان اسے رکھیے، جب مجھے ضرورت پڑے گی میں لے لوں۔ ایسی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، لیکن لینا ضروری ہے، عورت کا حاصل کر لینا ضروری ہے، مرد کو دے دینا چاہیے۔ ایک تیسری چیز عربوں میں جو غلط تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک سے قبل، وہ یہ تھا کہ مہر تو مقرر کرتے تھے معاشرے کے دباؤ میں، لیکن بعد میں عرب لوگ اپنی بیویوں پر زبردستی کر کے معافی کرا لیتے تھے کہ مہر معاف کرو۔ زبردستی معاف کرانے سے مہر معاف نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ جیسے آج کل کے معاشرے میں لوگ زبردستی مہر معاف کراتے ہیں، زندہ ہے عورت، کچھ شوہر مار توڑ کے معاف کراتے ہیں، کچھ زبردستی کر کے معاف کراتے ہیں، کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ شوہر کا انتقال ہوا، میت جنازے میں رکھی ہوئی ہے، جنازہ مسجد کو لایا جانے والا ہے نماز جنازہ کے لیے، اس وقت عورت کو بیوی کو بلا کے کھڑا کر کے کہتے ہیں کہ یہ شوہر کا جنازہ ہے، قبرستان کو جانے والا ہے، تم اس کا مہر معاف کر۔ اس وقت یاد رکھیے عورت جو معاف کرے گی وہ یقیناً 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 زبردستی ہی معاف کر دی۔ کوئی بھی اس وقت میں عورت یہ کہ نہیں میں معاف نہیں کرتی، میرا مہر چاہیے، کہ لوگ تانے دیں گے کیسی عورت ہے کہ شوہر کا جنازہ ہے یہ مہر مانگے، حالانکہ اسے حق ہے مانگنے کا۔ تو یہ معاف کرانے سے معاف نہیں ہوتا۔ معاف کب ہوتا ہے؟ شوہر پیسہ لائے، کتنا مہر ہے؟ 10,500 روپئے یا 39 تولے زر خالص، مہر لا کر بیوی کے سامنے رکھ دے اور کہے کہ یہ مہر ہے، چاہے تو تم اٹھا لو، چاہے تو مجھے معاف کر کے واپس کر دو۔ اب عورت دیکھے گی نوٹوں کا کٹا سامنے رکھا ہوا ہے، تو چاہے تو معاف کر دیں، چاہے تو چھوڑ دیں، اس وقت معافی صحیح معافی۔ جیسے دہلی کے ایک نواب کا قصہ لکھا ہے کہ نواب صاحب دولت مندوں کو ہی ہرس ہوتی ہے دولت کی زیادہ۔ نواب صاحب نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرا مہر معاف کر دو۔ اس زمانے میں 5,000 روپیہ مہر تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ روپیے جو تھے وہ چاندی کے سکوں کے روپیے ہو گئے، یہ کاغذی نوٹ نہیں تھے۔ تو نواب صاحب نے کہا بیوی سے معاف کر دو۔ بیوی نے کہا کہ میں اس وقت معاف کروں گی جبکہ دہلی کے بہت بڑے عالم مولانا محمد حسین مجھے کہہ دیں کہ تمہیں اپنی بیوی کو معاف کر دو، تو میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وقت آیا، دونوں حضرت کے پاس پہنچے، نواب صاحب کی بیوی پردے میں بیٹھی ہوئی تھی، نواب صاحب ادھر بیٹھے تھے۔ پوچھا کیا ہے؟ کہا کہ میں نے بیوی سے کہا مہر معاف کرو، تو میری بیوی کہتی ہے کہ آپ کے سامنے معاف کروں گی، میں اکیلے میں نہیں کر سکتی۔ حضرت نے مولانا محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نواب صاحب سے کہا کہ آپ وہ مہر کی رقم لائے ہیں؟ کہا کہ نہیں لایا۔ حضرت نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، پہلے مہر کی رقم سامنے رکھو۔ تو وہ جا کے جلدی سے تھیلی لے کر آئے جس میں 5,000 چاندی کے سکے رکھے ہوئے، 5,000 روپے اس زمانے میں، اور وہ تھیلی اٹھا کر حضرت نے بیوی کے سامنے پردے کے پیچھے رکھا اور کہا کہ بیٹی تم نے کبھی 5,000 دیکھے ہیں ایک مشت؟ کہا حضرت میں نے تو نہیں دیکھے۔ کہا بیٹی اٹھاؤ کے دیکھو، یہی 5,000 ہیں۔ تو عورت نے اس کو اٹھایا، نواب صاحب کی بیوی نے دیکھا اٹھ نہیں پا رہی تھی تھیلی اس سے 5,000 چاندی کے سکوں کے۔ تو اب حضرت نے کہا کہ بیٹی یہ 5,000 تمہارا مہر ہے، اب تم اگر چاہو تو معاف کر دو، واپس کر دو، چاہے تو رکھ لو۔
بیوی نے کہا کہ حضرت میں اتنے پیسے واپس کر دوں، یہ میرا حق ہے، حلال اور خالص حق، میں تو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ رکھ لی اپنے پیسے۔ حضرت نے کہا کہ نواب صاحب اب اگر بیوی معاف کرتی تو یہی اصلی معافی ہوتی، میرے دباؤ میں آ کے اگر بیوی کہہ دے آپ کی کہ معاف ہے، یا پیسے دیکھے بغیر معاف کر دے تو وہ معافی اصل معافی نہیں ہے۔ آج کل تو ایسے ہی لوگ معاف کرا لیتے ہیں کہ جنازہ سامنے رکھا ہے اور معاف کرا رہے ہیں، حالانکہ سارے ہی فقہائے کرام نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اس طرح کے معاف کر دینے سے معاف نہیں ہوتا، شوہر کو کل قیامت کے دن اس قرض کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ تو یہ تین برائیاں عربوں میں تھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، ہر لفظ پہ غور کیے، قرآن کا ایک ایک لفظ قابل غور ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم کمبختوں کو غور کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ، عورتوں کو دو، صَدُقَاتِهِنَّ، ان کا مہر، ان کے مہر کی رقم عورتوں کو دو، نحلہ، خوش دلی کے ساتھ دو۔ کیا بوجھ ہے، کیا پریشانی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ بیوی کے پاس جاتے ہوئے پریشانی نہیں ہوتی کیا؟ مہر کی رقم جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نذرانہ ہے جو عورت کو ملتا ہے، ورنہ قیمت نہیں ہے عورت کی کہ جو آدمی سمجھے 5000 روپے دے کے میں اپنی بیوی کو نوکرانی بنا لیا اور نوکرانی کی طرح سے سلوک کرتے نہیں۔ یہ غیر عورت کو اپنے گھر اللہ رسول کے نام پہ گھر میں لاتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا کہ اپنی حیثیت کے مطابق سب سے پہلے نذرانہ پیش کرو عورت کو، کہ عورت کا اعزاز ہو رہا ہے، اکرام ہو رہا ہے۔ جیسے ہم اپنے ہاں آنے والے مہمانوں کو پھول کا ہار ڈالتے ہیں، شال اڑاتے ہیں، کوئی گفٹ ان کے ہاتھ میں پیش کرتے ہیں، یہی کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے دیتے ہیں کہ آنے والے کے پاس اوڑھنے شال نہیں ہے یا پھول کا ہار پہنانے سے ان کا پیٹ بھر جائے گا، نہیں، نذرانہ عزت افزائی، مہر بھی عورت کا حق، یہ نذرانہ ہے اللہ کی طرف سے جو عورت کو ملتا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ اپنے شوہر کے حوالے کرتی ہے، یہاں تک کہ جس ماں باپ کے گود میں پل کر جوان ہوئی، جس ماں باپ نے اس کو ناز و نخرے سے پالا، اس کی ہر خوشی ہر غم میں اس کا ساتھ دیا، وہ اٹھا کے آپ کے حوالے کر دیتے ہیں اور آپ اسے مہر کی رقم تک نہ دیں، مرتے دم تک اس سے فائدہ اٹھائیں، مہر کا چھوٹا سا نذرانہ جو شادی میں مقرر کرتے ہیں وہ تک نہ دیں، تو اس سے بڑی بد اخلاقی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یاد رکھیے، مہر ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی دولہا دلہن کا نکاح ہوا، مہر کا تذکرہ ہی نہیں ہوا، نکاح تو ہو جائے گا لیکن مہر کا تذکرہ نہ ہونے کے باوجود مہر کا دینا ضروری ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا کہ اگر کسی میاں بیوی میں شادی ہوئی، اس شرط پر شادی ہوئی کہ شوہر نے کہا میں مہر نہیں دوں گا، شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، امام صاحب نے نکاح پڑھا دیا، فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ یہ شرط باطل ہے، بیکار ہے، نکاح تو ہو جائے گا لیکن شرط رکھنے کے باوجود مہر کا دینا لازمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کا مہر خوش دلی کے ساتھ وقت نکاح ادا کر دینا چاہیے۔ یہ نکاح کے بعد فوراً نکاح کے وقت میں والد کے پاس، دلہن کے والد کے پاس دے دو، وہ لے جا کے پہنچا دیں، وہ باپ بھی جیب میں نہیں چھوڑ لینا، اسے لے جا کے بیٹی کے پاس دے دینا چاہیے کہ بیٹی یہ خالص تیرا حق ہے جو اللہ کی طرف ہے۔ یا نہیں تو دولہا، سب سے بہتر شکل یہ ہے کہ دولہا جب رات کو اپنی بیوی سے ملنے بات کرنے جاتا ہے، سلام کرتا ہے، کلام کرتا ہے، تو سب سے پہلا کام ملاقات کے بعد سلام اور کے بعد مہر کی رقم اس کے حوالے کرنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے جو حق ہے وہ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ عورت اسے تسلیم کرے، اسے قبول کرے۔ پھر اس کے بعد دوسری بات ہے، اس سے پہلے کسی شوہر کا مہر کے قرض کو باقی رکھنا انتہائی بد اخلاقی کی بات سمجھی جائے۔ مہر کی دو قسمیں ہیں، ایک مہر مؤجل ہے، ایک مہر معجل ہے۔ معجل حمزے کے ساتھ اگر پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا مہر
جس کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے کہ نکاح تو اب پڑھا دو، 10,000 روپے مہر مقرر ہوا، 1 مہینے کے بعد میں ادا کر دوں گا، دولہا کہتا ہے کہ 1 مہینے کے بعد میں دے دوں گا، تو مدت متعین ہو گئی، اجل مدت کو کہتے ہیں، یہ معجل ہے، 1 مہینے تک کی مدت ہے تو 1 مہینے میں ادا کر دینا ضروری ہے۔ اور ایک ہے مہر معجل عین کے ساتھ، وہ جو ہے فوراً نکاح کے بعد ادا کر دینے کو کہتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ معجل نہ ہو، معجل ہو، عین والا مہر ہو، کہ ادھر نکاح ہوا ادھر فوری طور دنیا کے خرچے کرتے ہیں، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، لائٹنگ کے لیے۔ اور تعجب کی بات، احکام النکاح کتاب جو قریب میں اس کا افتتاح ہوا، میں نے اس میں لکھا ہے کہ تعجب اس بات پر ہے کہ مہر جو خدا کا مقرر کردہ قانون ہے، مسلمان اسے خرچ پر خرچ رکھتے چلے جاتے ہیں۔ آپ کی شادی میں کتنے سال ہوئے؟ 15 سال، مہر دیے، سر کھجاتا۔ آپ کی شادی کتنے سال ہوئے؟ میری شادی ہوئے آج 35 سال ہو گئے، فخر سے بولتے ہیں، مہر دیے، وہاں سر جھک جاتا ہے اس کا۔ مہر جو شریعت کا حق ہے وہ تو فرض، جوڑا جہیز کے جو شریعت میں ہے ہی نہیں، جوڑا جہیز کا جس کا لینا شرعاً جائز ہی نہیں، وہ جب تک پائی اصول نہ ہو جائے اس وقت تک نکاح کرنے لڑکا تیار نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کتنی بڑی برائی ہمارے اندر ہے۔ مہر جو دینا ضروری ہے وہ تو خرچ کے اوپر دیں گے، بعد میں دیں گے، اور مہر جو جہیز جو دینے کا حق ہی نہیں ہے، ضروری ہی نہیں ہے، مانگنا تو حرام قرار دیا گیا، اسے جب تک کہ پورا جہیز گھر میں نہیں آ جاتا اس وقت دولہے میاں آ کے منڈپ میں بیٹھتے ہی نہیں، نکاح پڑھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ تو مہر معجل ہونا چاہیے کہ فوری طور پر مہر ادا کر دیا جائے۔ مہر کو قرض کی شکل میں رکھنا انتہائی غلط بات ہے۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، آپ اس حدیث کو سننے سے پہلے ذرا کلیجہ تھام کے رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے شادی کی، مہر مقرر کیا 10,000، 15,000، 20,000، اس کے دل میں مہر کو ادا کرنے کا ارادہ نہیں ہے، چلو لکھا، امام صاحب لکھ دیے، ہو گیا، خلاص دفتر میں لکھ دیا گیا، مہر کو دینے کا ارادہ نہیں ہے، صرف لکھا دیا ہے، اور زندگی بھر اپنی بیوی سے ملتا رہا یہاں تک کہ مر گیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا شخص جسے مہر کی ادائیگی کا کوئی خیال نہیں، دینے کا کوئی ارادہ نہیں، اپنی بیوی سے فائدہ اٹھاتا رہا، اللہ کے سامنے جائے گا تو زانی کی حیثیت سے جائے گا، کہ اس نے خدا کا مقرر کردہ وہ حکم پورا نہیں کیا جس حکم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، بعض لوگ 32 روپے مہر، 35 روپے مہر، 325 روپے مہر، ایسا بعض جگہوں میں بھی دیکھنے آیا بعض لوگوں۔ مہر کی جو کم سے کم مقدار ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 10 درہم کی ہے۔ 10 درہم لگ بھگ جو ہے تقریباً یوں سمجھیے کہ 65 گرام چاندی کی حد تک پہنچتا ہے۔ 65 گرام چاندی کی قیمت معلوم کرو مارکیٹ میں کتنا ہوتا ہے، اتنا آپ حضرات مقرر کریں۔ مثلا 5,000 روپے اس کی قیمت ہوتی ہے، تو 5,000 روپے سے کم اگر 4,000 روپے کوئی لکھتا ہے تو وہ صحیح نہیں، نکاح مقرر ہوگا لیکن اتنا مہر دینا ضروری ہوگا جو 10 درہم تک پہنچتا ہو۔ کم مہر مقرر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مہر کی کم سے کم مقدار تو متعین ہے کہ 10 درہم چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ کتنا یہ سمجھو اچھی طرح، زیادہ سے زیادہ کتنا، 5,500 روپے، 10,000 روپے، زیادہ سے زیادہ کتنا مہر ہونا چاہیے شریعت نے اس کو مقرر نہیں فرمایا، بلکہ لڑکے کی طاقت کے مطابق رکھا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، آپ کتنا کماتے ہیں، اس حساب سے مقرر کرو۔ ایک آدمی کروڑ پتی ہے، مہر کتنا، 5,000 روپے لکھو، شرم نہیں آتی؟ پھولوں کے لیے 40,000 روپے کا ڈیکوریشن کے لیے خرچ دے رہا ہے، اور بیوی جو مل رہی ہے اللہ کی نعمت اس کے لیے صرف 5,000 روپے مہر۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنی حیثیت کے بقدر اتنا مہر مقرر کرے
کہ پہلی رات میں دلہن کے ہاتھ میں دے سکے، قرض نہ رکھے۔ کسی چیز میں قرض اچھی چیز نہیں تو بیوی کو لانے کے سلسلے میں قرض کیسے برداشت کرتے ہو؟ تو قرض اتنا ہی مہر مقرر کرنا چاہیے کہ پہلی رات میں دلہن سے ملاقات سے قبل اس کا قرض ادا کر کے اس کے بعد السلام علیکم وغیرہ کہنا چاہیے۔ ادا کیے بغیر جانا اور پھر خود کو قرض پر قرض رکھتے چلے جانا یہاں تک کہ مر جانا، میت کے پاس کھڑے ہو کے معاف کرانا، یہ سب اسلام کی نظر میں جرم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اجمی لوگوں کی دیکھا دیکھی لوگ بڑے بڑے مہر مقرر کرتے تھے۔ زیادہ مہر جو مقرر کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک بات ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ لوگ بتانا چاہتے ہم بڑے لوگ ہیں، لمبا مہر مقرر کرتے ہیں، دل میں دینے کا ارادہ نہیں ہوتا۔ کتنا مہر ہے؟ 1.25 لاکھ روپے۔ کتنا مہر ہے؟ 5.25 لاکھ روپے۔ میں جب جامع مسجد میں آیا 25 سال پہلے 80 میں، اس کے بعد سے 10-12 سال تک تو باہر شادیوں میں گیا ہوں، حالوں میں شادی پڑھاتا تھا۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں کی شادیاں پڑھائی ہیں، اللہ ان کو آباد رکھے۔ تو ہر شادی میں دیکھتا تھا مہر کتنا؟ 39 تولے زر خالص، 30 نہیں، 39 تولے زر خالص۔ 39 تولے زر خالص کی رقم اس کی پوری شادی پہ خرچ نہیں ہوتی، لکھا تھا اتنا ہی ہے۔ یہ بڑا چڑھا کے جو مہر مقرر کرتے ہیں یہ اسلام کی نظر میں غلط ہے۔ فخر کے لیے، مباحات کے لیے، دکھاوے کے لیے جو کرتے ہیں۔ میں نے اپنا ایک تجربہ بارہا آپ کو کہا ہے۔ ایک صاحب کی شادی میں گیا، دفتر لکھنے جب موقع آیا تو دفتر لکھ رہے تھے، تو مہر کا خانہ جب آیا تو میں نے پوچھا مہر کتنا ہے؟ تو لڑکے والوں نے کم بتایا، غالباً مجھے یاد پڑتا ہے انہوں نے 5,500 روپے کا۔ لڑکی والوں نے کہا نہیں یہ بہت کم ہوگا، 50,000 روپے مہر۔ اب تو میں ہو رہی ہے، شریعت کا کوئی مسئلہ پوچھنے والا میں ہی بیٹھا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں پوچھ رہا۔ شریعت میں کیا کرنا چاہیے میں پوچھوں گا، لڑکے کی کیا حیثیت ہے، کتنا کماتا ہے، لڑکے ہی کو دینا ہے۔ کوئی مجھ سے نہیں پوچھ رہا، تکرار کر رہے ہیں، میں بیٹھا دیکھتا رہا۔ آخر میں ان لوگوں کے جھگڑے ختم کرنے کے لیے لڑکے کا ایک بڈھا کھڑا ہوا۔ یہ ان پڑھ بڈھے جو ہوتے ہیں ان سے بڑا ماحول و معاشرے میں بہت غلاظت پھیلتی، ان پڑھ شریعت کی خلاف ورزی کرنے والا۔ ایک بوڑھا کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ حضرت یہ لوگ کتنے بولتے ہیں؟ 50,000۔ لکھ لو، لکھنا ہی تو ہے، دینا تھوڑی ہے۔ یہ جملے میرے کانوں میں آج بھی ہیں کہ لکھ لو، لکھنا ہی تو ہے، دینا تھوڑی ہے۔ اللہ اکبر! تب میں نے اپنی زبان کھولی اور کہا کہ نہیں، یہ لکھنے کی چیز نہیں ہے، زبانی اور رسمی چیز نہیں ہے۔ جو لکھ دیا جاتا ہے پہلی رات میں دینا اس کو ضروری ہوتا ہے۔ اب بوڑھے میں سٹ پٹا گئے۔ خیر وہ بات آگے بڑھی، میں نے اس کا فیصلہ کیا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ لوگ مہر کو لکھنے کی چیز سمجھتے ہیں، لمبا مہر لکھاتے ہیں کہ 39 تولے زر خالص، 1.25 لاکھ روپے، 1.25 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے مہریں لکھاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور کہا کہ لوگوں سنو، لمبے مہر مقرر مت کرو، اس لیے کہ اگر بڑا مہر مقرر کرنا فخر کی بات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں کے مہر میں بڑا مہر مقرر کرتے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے اللہ کے حکم سے۔ ہر نکاح کا تذکرہ ہماری سیرت کی کتابوں میں ہے۔ 500 درہم سے زیادہ آپ کا مہر نہیں تھا، اور آپ کی بیٹیوں میں جتنی بیٹیاں آپ کی گزری ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، سب کے نکاح آپ نے فرمائے۔ کسی بیٹی کا مہر جو ہے وہ 500 درہم سے زیادہ نہیں۔ 500 درہم، میں تفصیل نہیں بولتا، صرف آپ کو خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ 500 درہم کا مطلب ہے 1750 گرام چاندی۔ 1750 گرام چاندی، یہ مہر فاطمی بھی ہے، اور یہی مہر تھا کم و بیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں۔ ایک اماں عائشہ کا مہر 400 درہم تھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت سودا، حضرت زینب بنت جہش، سب کا مہر جو تھا وہ 500 درہم کے قریب ہی۔ حضرت عائشہ کا 400 درہم تھا،
ایک ازواج مطہرات میں حضرت ام حبیبہ ہیں جو ابو سفیان کی بیٹی تھی، وہ اپنے شوہر عبید اللہ کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ تشریف لے گئی. وہاں شوہر عیسائی مذہب اختیار کر کے پیتے پیتے مر گیا. ام حبیبہ جو تھی رضی اللہ عنہا، ابو سفیان کی بیٹی، غمگین تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا، نجاشی بادشاہ سے کہنا بھیجا کہ میرا ان سے نکاح کر دو، اس لیے کہ ان کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اس لیے بھی کہ ابو سفیان کی بیٹی ہے. ابو سفیان کی بیٹی سے شادی کروں گا تو ابو سفیان کے دل میں نرمی پیدا ہوگی، اسلام کی طرف محبت آئے گی. جب وہ اسلام کی طرف محبت کرے گا تو اس کے پیچھے ہزاروں دشمنان اسلام ہے، سب اسلام سے محبت، ہزاروں مصلحتیں تھیں رسول اللہ کے اس نکاح میں. تو اب نجاشی بادشاہ نے نکاح کیا. وہ تفصیل ہے، میں مختصراً کہہ دوں کہ نجاشی بادشاہ نے حضرت ام حبیبہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا. وہ اپنی طرف سے مہر مقرر کیا 4000 دینار، یا بعض روایتوں میں ہے 400 دینار. 400 دینار بھی جو ہے معمولی رقم نہیں ہے. دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا اس زمانے میں، درہم جو ہے وہ چاندی کا سکہ ہے. سب سے بڑا مہر حضرت ام حبیبہ کا تھا، وہ بھی اللہ کے رسول نے مقرر نہیں فرمایا، جبکہ نجاشی بادشاہ جو مسلمان ہو چکا تھا اس نے مقرر کیا تھا، یہی بڑا مہر ہے. تو نجاشی بادشاہ مسلمان ہو گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کے انتقال کی خبر ملی تو اللہ کے نبی نے نماز جنازہ غائبانہ اس کی ادا فرمائی اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کی تھی. وہ بہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتا تھا. تو ایک حضرت ام حبیبہ ہیں جن کا مہر ذرا بڑا ہے، وہ بھی آپ نے مقرر نہیں فرمایا، نجاشی بادشاہ نے. باقی آپ دیکھ لیجئے تمام ازواج مطہرات خود آپ کی بیٹیاں ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا ہیں. ہمارے نوجوان دوستوں کے لیے میں کہوں، آج کل رشتہ آتا ہے تو لوگ کیا بولتے ہیں، لڑکا کیسا ہے، کالا گورا ہے، ناک نقشہ اچھا اچھا، کیا کماتا ہے، اتنے روپے کماتا ہے، ملئی کتنی ہے، ایسے اوٹ پٹان سوالات کرتے ہیں. جبکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، اچانک وحی اترنے لگی. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب وحی ختم ہوئی تو حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا، انس جاؤ ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، جتنے صحابہ ملے بلا کے لاؤ، ابھی اللہ نے مجھ پر وحی بھیجی کہ میں فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کروں. نکاح کرنے کا موقع ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت علی تشریف لائے، خوشی خوشی تھی، اللہ کے رسول اپنی بیٹی دے رہے ہیں، اس سے بڑا خوش نصیب انسان اور کون ہو سکتا ہے. سب سے پہلا سوال اللہ کے نبی نے حضرت علی سے جو فرمایا تھا، غور سے سنو نوجوانوں، خاص طور پر وہ لوگ غور سے سنیں جن کی شادیاں ہونا باقی ہیں، جو ہو گئے ہیں وہ بس ہے، ایک کو سنبھالو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ علی، میں فاطمہ کا نکاح تم سے کرنے جا رہا ہوں، تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ مین نوٹیڈ پوائنٹ، نوٹ کرنے والا پوائنٹ ہے. کچھ سوال نہیں کہ گھر ہے، بنگلہ ہے، تمہاری کمائی کتنی ہے، سب بکواس ہے. یہ سب دینے والے اللہ ہیں. کیا ہے تمہارے پاس مہر دینے کے لیے؟ حضرت علی نے کہا، یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں میرے پاس ایک گھوڑا ہے، ایک زرہ ہے. زرہ جنگ میں لوہے کا لباس پہنتے تھے تاکہ تلوار کے مار. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑا تو کام کی چیز ہے، جیسے لوگ آج کار رکھتے ہیں یا اسکوٹر رکھتے ہیں. گھوڑا تو سواری کی چیز ہے. زرہ کو بیچ دو، بیچ کے جو پیسے ملے اسے لے کے آؤ. وہ لے کے گئے. راستے میں حضرت عثمان غنی ملے. پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یہ زرہ بیچنے جا رہا ہوں، اللہ کی نبی اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرنے جا رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 480 درہم میں ان کی زرہ خریدی. 480 درہم لا کے رسول اللہ کی خدمت میں رکھا. 480 درہم اور کچھ، اس میں سے کچھ حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں رکھا، کچھ حصہ گھر کی ضرورت کی سامان کے لیے خریدا. اور لوگ کہتے ہیں نا رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو جہیز دیے. کس کے پیسے میں دیا؟ خود حضرت علی کے پیسوں میں دیا تھا، اس لیے کہ حضرت علی کا ماں باپ نہیں تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت کرتے تھے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کا دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، خود ہی آپ نے کمرے کا انتظام کیا، خود ہی بستر کا، چکی کا، تکیے کا
یہ سب چیزیں تفسیر میں حدیثوں میں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام کر کے حضرت فاطمہ کو رخصت کر دیا. شام کو اللہ کے رسول تشریف لے گئے بیٹی کے گھر اور پانی منگایا, اس میں معوذتین پڑھ کے دم کر کے گھر کے چاروں کونے میں چھڑک کے اللہ کے نبی نے برکت کی دعا دے کے واپس. اسی لیے کہتے ہیں کہ شادی کر کے دلہن کو رخصت کر دیتے ہیں نا, لڑکی کے باپ کو چاہیے کہ لڑکی کے گھر جائے, اور لڑکی کہاں آرام کرنے والے وہاں جائے, اور رسول اللہ کی یہ سنت ادا کرے کہ معوذتین پڑھ کے پانی پہ دم کر کے چاروں کونے میں پانی چھنک کر برکت کی دعا دے کے واپس آئے. رسول اللہ کی سنت ہے, آج شاید ہی کوئی باپ کرتا ہو. یہ سن کے سمجھ کے عمل کرو, یہی چیزیں ہیں ہمارے لیے کامیابی اور برکت دلانے والی. آج شادیاں کرتے 10-10 لاکھ روپے خرچ کر کے بیٹی 3 مہینے کے بعد گھر واپس آتی. کیوں آتی؟ اس لیے کہ رسول اللہ کا طریقہ چھوڑا, برکت کہاں سے آئے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلا سوال, علی مہر میں دینے کے ہے تمہارے پاس کیا ہے؟ اور آج نوجوان مہر کو پیچھے ڈال دیا. جوڑے جہیز میں کیا کیا ملتا ہے, فلاں چیز پوری فہرست لے کے چیک کرتے کہ کتنی بات ہوئی تھی, پورا آیا, کوئی ایک چیز کم ہے فوراً فون کرو. وہ چیز جب تک نہیں آئے گی لڑکا تیار نہیں ہوگا. تف ہے ایسے نوجوانوں پہ. میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنی نیت اچھی رکھو اور دینے کا جذبہ پیدا کرو, لینے کا جذبہ مت رکھو. ہمارے نوجوانوں کے لیے میں اپنی ایک سبق کی بات عرض کروں تو میں سمجھتا ہوں, میں اپنی تعریف تو نہیں کرنا چاہتا, اب میں اس عمر میں اتنی بیماریوں میں اپنی تعریف کر کے کیا حاصل کروں, لیکن آپ نوجوانوں کے لیے خاص طور پر میں عرض کروں. میری جب شادی ہوئی, پہلے سے میں مڈل فیملی کا آدمی, میرے والد صاحب ٹیچر, غریب تھے, تنخواہ آتی تھی تو گھر چلتا تھا. میری شادی ہوئی تو ڈھنگ سے کپڑے سلانے پیسے نہیں تھے, ماں باپ نے انتظام کر دیا. مہر میرا 5,500 روپیہ اس وقت کسی نے لکھا دیا, میرے والد نے یا میرے سسرے جو میرے ماموں ہیں انہوں نے لکھ دیا. اب 5,500 روپے تو میرے لیے بہت بڑے تھے اس زمانے میں. 250 روپے تنخواہ تھی سبیل الرشاد نے میری. میں نے اپنی بیوی سے یا دلہن سے کہا کہ یہ مہر ہے, آپ کو میں کچھ مدت کے بعد دوں گا. تو میری اہلیہ نے, دلہن نے کہا کہ آپ مجھے اس مہر کے دینے کی فکر نہ کریں, آپ مجھے اس مہر کی رقم سے حج کرا دیں. میں نے کہا ہاں انشاءاللہ. دوسرے دن سے پریشانی شروع ہو گئی کہ حج کرنا تو کوئی معمولی چیز نہیں. اس کے لیے اس زمانے میں بھی میں سمجھتا ہوں 1977 کے بعد اس زمانے میں بھی 35 سے 40 ہزار روپے تک ہوتے تھے جو معمولی نہیں تھے. لیکن بہرحال منہ سے نکلا انشاءاللہ, نیت اچھی تھی, دینے کا ارادہ تھا. اور آج میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آپ حضرات کو کہہ رہا ہوں کہ مجھ جیسا غریب آدمی بھی 5 مرتبہ اپنی بیوی کو حج کرا چکا ہوں. کہاں سے آئے؟ نیت اچھی رکھو, دینے کی نیت رکھو, لینے کی نیت مت رکھو. میں جو دینا ہے وہ دینا ہے, مہر دینا ہے دینا ہے, بیوی کو کپڑے سلانا ہے سلانا ہے, اس کو کھلانا ہے کھلانا. جو بھی آئے ساس سسرے کے گھر سے آئے, آپ مہر نہیں دیتے, دوں گا کب دوں گا, مرے بعد دے گا. دینے کی بات نہیں ہے مسلمانوں میں, صرف کھینچنے کی بات ہے. یہ جب تک ہوگی اس وقت تک یاد رکھو برکت نہیں پیدا ہوگی. اور جب دینے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں تو اللہ بھی دیتے ہیں, اور اتنا دیتے ہیں کہ آدمی محسوس کرے گا کہ جو ہم نے سنا ہے کہ خدا دینے پہ آتے ہیں تو چھپر پھاڑ کے دیتے ہیں, تو چھپر پھاڑ کے دیتے ہیں. تو یہ مہر پہلے دن سے فکر کرو نوجوان دوستو کہ مہر کی رقم میں اتنی مقرر کروں گا, میری طاقت اتنی ہے, وہ اتنی رقم میں جمانا جوڑنا شروع کر دوں. سب کی نظر سے بچا کے مہر کی رقم جمع کرو, اسے کلڈے نوٹوں میں تبدیل کر کے رکھو. اور آج کل تو بہتر ہمارے ماڈل نکاح میں جو باتیں ہیں پرسنل لا بورڈ کے, اس میں یہ مقرر کیا گیا ہے کہ سونے چاندی کے زیورات کی شکل میں مہر دو. اس لیے کہ پیسہ ہے 10,000 روپے ہے تو اس کی ویلیو گھٹتی ہے, لیکن زیور اگر ہے, سونے کا زیور ہے تو اس کی ویلیو گھٹتی نہیں بڑھتی چلی جاتی. یا آپ کوئی سائڈ, کوئی گھر, کوئی بنگلہ اللہ نے آپ کو دیا ہے, بیوی کو مہر میں دیتے ہیں, اس کی ویلیو بڑھتی ہے. فائدے کا سوچو, اپنی بیوی کو فائدہ پہنچانے کا سوچو, اوپر سے اچھے فیصلے آتے ہیں. اللہ میں اپنی بیوی کو اچھا کھلاؤں, اپنے بچوں کو اچھا پہناؤں,
اپنے بچوں کو بیوی کو خوش رکھوں، ان کی طرف سے کوئی تکلیف کی بات آئے میں صبر کروں، یہ رکھو، اللہ کو یہی خوش کرنے والی چیز ہے۔ اور میں عام طور پہ یہ کہا کرتا ہوں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ مہر فاطمی مقرر کریں۔ مہر فاطمی مقرر کرنا ضروری نہیں ہے، میں آپ کو کہہ دوں کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کی طاقت بہت بڑی ہے، 500 درہم 1750 گرام چاندی، بہرحال چند ہزار 10,000 روپے کے اندر کی چیز ہے، اتنا مقرر کرنے کے بجائے آپ بڑی طاقت رکھتے ہیں تو بڑا مہر مقرر کرو، دے دو اسی رات کو جس رات کو دلہن سے مل گئے، یا اگر نہیں تو مہر فاطمی مقرر کرو جو رسول اللہ کا بھی مہر تھا، رسول اللہ کی بیویوں کا بھی تھا، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، 1750 مہر فاطمی آپ نے لکھ دیا دفتر میں تو 1750 گرام، آج دو تو اس کی قیمت کے حساب سے دو، یا 2 سال کے بعد آپ نے دیا تو اس حساب سے دینا چاہیے۔ بلکہ بہت سے بزرگوں کا، اللہ والوں کا معمول تھا، شادی پڑھانے کے لیے بلائے تو پاکستان کے بہت بڑے حضرت لکھتے ہیں کہ جب بھی شادی پڑھانے کے لیے بلایا جاتا تو پوچھتے تھے کہ مہر کیا ہے، دوسرا مہر بولتے تو تیار نہیں ہوتے تو پڑھانے، مہر فاطمی مقرر کرو تو نکاح پڑھانے کے لیے آئیں گے، یہ سنت رسول ہی ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ۔ تو دوستو، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ذرا سوچ لیں کہ مہر دیا ہے نہیں دیا ہے تو اس قرض کی ادائیگی میں جلدی کرو، آپ 60 سال 70 سال کے بوڑھے ہی کیوں نہ ہو گئے ہو، فوراً لے جا کے رقم اپنی بوڑھی بیوی کے ہاتھ میں پہنچا دو، یا جو لوگوں کی شادیاں ہونی باقی ہیں وہ لوگ آج سے ہی اپنے مہر کی رقم جمع کریں کہ یہ خدا کا مقرر کردہ حق ہے، مجھے دینا ہے، ہر حال میں دینا ہے، پہلی رات میں دلہن کو ہاتھ لگانے سے پہلے دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو سیرت طیبہ کے اس صفحے پر خاص طور پر غور کرنے اور عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ہاں ٹیلرنگ کا شعبہ چلتا ہے، اس میں نئے داخلے ہو رہے ہیں۔ آپ میں سے جن کی بچیاں 7ویں 8ویں پاس ہو کے اسکول چھوڑ چکی ہیں، ذرا بڑی عمر کی بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں، ہمارے پاس 1 سال کا ٹیلرنگ کا کورس ہے، اس میں داخل کریں۔ اور دوسرا، ہمارے پاس کتابت کا شعبہ بھی ہے جو عورتوں کے لیے ہے، خاص طور پہ عورتیں پڑھاتی ہیں، اور اس میں NCPL جو گورنمنٹ کا ایک اسکیم ہے کہ اردو کمپیوٹر جو ٹیپ کرتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس سکھاتے ہیں، بالکل نامنل فیس ہے، فیس نہیں بھی دے سکتے ہیں تو ہم فری بھی ان کو پڑھائیں گے اپنی طرف سے فیس دے کر۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ SLC جو پاس بچیاں ہیں وہ ہمارے ان دونوں شعبوں کے اندر ٹیلرنگ میں اور کتابت کے شعبے میں داخلہ لے لیں، نرسری کلاسز کے بھی بچوں کے داخلے ہو رہے ہیں، اس میں بھی داخلہ لے لیں۔ اور پھر ایک آخری بات یہ کہ آج 4 شادیاں ہمارے جامع مسجد میں غریب بچیوں کی ہو رہی ہیں، ان شادیوں میں شرکت کیجیے، ان کو دعا دیجیے اور ایسی شادیوں کو فروغ دیجیے جس کے ذریعے سے ماحول اور معاشرے کے اندر سے زنا جیسی مصیبت کو دور کرنے کا سبب ہوگا۔ 2 گناہ ایسے ہیں آج سب سے زیادہ ہو گئے ہیں، یوں تو گناہ عام ہیں، ایک زنا اور دوسرا سود کھانا، یہ 2 گناہ ایسے ہیں اللہ کو بہت ناپسند ہیں۔ سود کے بارے میں تو اللہ نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا ان لوگوں کا حال جو سود کھاتے پھر رہے ہیں۔ اور پھر زنا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ قحط، یہ بارش کا رکنا، یہ لوگوں کے پریشان زندگی، ان سب کے پیچھے جو ہے زنا اور سود کو دخل ہے، اور مسلمان سمجھتا نہیں، ادھر ادھر گھر میں حلال بیوی رکھ کے باہر جا کے منہ مارتے ہیں اور سود کے اوپر لے کے اپنی شان جتاتے ہیں، کوٹھیوں پر کوٹھیاں، بنگلے پہ بنگلے بناتے ہیں، دکانوں پہ دکانیں چڑھاتے ہیں، جبکہ وہ اللہ کی نظر میں ناراض کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان شادیوں کو فروغ دیجیے، مجھے امید ہے کہ آپ میں سے تمام حضرات اس میں بیٹھیں گے اور ان غریب دولہا دلہن کو دعائے خیر دے کر جائیں گے، کچھ نہیں تو دعا تو دو، اور جو پیسے والے ہیں اپنی بچیوں کی شادیوں سے پہلے 1-2 نکاح ضرور کر دیں۔ بس میں اتنا کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اچھے کاموں کی توفیق دے، برے کاموں سے اللہ ہم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچائے رکھے۔ جامع مسجد جامع العلوم میں یہ جو خیر کے کام ہو رہے ہیں، تعلیم ہو، یہ سوشل ورکر ہو، یہ شادیوں کا ہو،
یہ سب کچھ آپ حضرات کے مرہون منت ہے کہ شروع سے جو آپ کی مدد، نصرت، اعانت ہمارے ساتھ ہے، ان سب کے حوصلے پر ہی یہ سب ہم کم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس نصرت و اعانت کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کر ہمارے بچوں کو دین سے وابستہ کرے، دنیا کے فتنوں سے بچائے، قرآن پاک سے پڑھ کے پڑھنے اور پڑھانے والے بنائے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ نجات بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔